امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک. پرنس آف پیس میں ہم آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا تو میں آپ کو بتاتا چلوں جس موضوع پر آج ہم سیکھ رہے ہیں, خدا کے خادمین سے بات ہو رہی ہے, وہ ہے روزے کی اہمیت کرسچینٹی کے اندر, مسیحیت کے اندر. جیسے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ انجیل کی تعلیمات, بائبل مقدس کی تعلیمات ضابطۂ حیات بھی اور ضابطۂ نجات بھی ہے. ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. پاسٹر احمد صاحب سے مزید جانیں گے. جی بھائی صاحب, بہت سارے سوالوں کے جواب آپ نے آلریڈی دے دیے ہیں, لیکن مزید میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے. جی بہت شکریہ, جی آپ بڑے محترم ہیں. جی جی تھینک یو. ایک بات آپ کر رہے تھے اور انگلش میں اسے کہتے ہیں کہ ایوری فیسٹ آفٹر ایوری فیسٹ یو مسٹ فاسٹ. واہ, ہر عید کے بعد روزہ رکھنا, فاقہ کرنا چاہیے. بالکل بالکل بالکل. تو یہ میں پہلے بھی بیان کر رہا تھا کہ یہ نبیوں پیغمبروں کا شیوا تھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے. اور جسمانی فائدے اس کے بھی ہیں, روحانی فائدے یہ بھی ہیں, اور جسمانی بھی بہت زیادہ اس میں انسان پہلی بات تو یہ سیکھتا ہے کہ بھوک کیا ہے. واہ واہ, بھوک کا جو ہماری دنیا میں لوگ بھوکے ہیں, جیسے افریقہ میں ہم دیکھتے ہیں, افریقہ کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اور میں نے خود وہاں پر خدمت کی ہے. بہت سارے لوگ درختوں کے پتے کھا کے پیٹ بھرتے ہیں, ننگے ہیں وہ, نہ لباس ہے نہ خوراک ہے. تو کیونکہ میں نے بہت سال افریقہ میں جا کے مشنز کیے ہیں, مشن پر کام کیا, تو وہاں پر پاس سب جا کے احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے. تو جو آپ فرما رہے ہیں, بھوک اور پیاس کیا چیز ہے, تو اس کا اندازہ پھر روزے میں ہو سکتا ہے. پادری صاحب, سندھ میں رہنے والے لوگ, ان کو بھی دیکھیں, تھال میں رہنے والے لوگوں کو پانی کی شدت, کتنا وہ سفر کرتے ہیں, لمبا سفر کئی کے دن وہ نہیں نہاتے, جی جی جی, پانی نہیں ہے. ہمیں پانی, ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں. ہاں جی, پانی کا احساس ہمیں ہوتا ہے, جی, روٹی کا احساس ہمیں ہوتا ہے. بالکل بالکل. اس لیے جب ہم نہیں کھاتے تو ہم ان کے دکھ کو, ان کے حالات کو محسوس کرتے ہیں. واہ واہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی بغیر کھانے کے بھی ہمیں رہنا چاہیے. جیسے ہمیں خود انحصاری آتی ہے. بالکل جی. کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں آزمائش کی, تو جب باغ عدن میں آزمائش ہوئی تھی آدم اور حوا کی, تو وہاں پر بھی کھانے کا ہی رولا تھا. دیکھنے میں خوش نما سے بالکل 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 بالکل. تو انہوں نے کھا لیا تھا. جی. اب وہی حربہ جو وہ ادھر استعمال کرتے ہیں, وہی بھی یسوع کے پاس آتا ہے, کہتا ہے ان پتھروں کو کہا کہ روٹیاں بن جائیں. یعنی اس کا طریقہ کار وہ سیم ہاں جی, ٹریپ اس کا سیم ہی ہے. ادھر وہ ہو گئے, ادھر بنی, وہ یسوع کا کہہ رہے ہیں ان پتھروں کو کہا روٹیاں بن جائیں. جی. وہ گول پتھر ادھر پہاڑوں کے پاس سمندر کے کنارے تھے جو روٹی جیسی شکل کے لگتے تھے. اوکے. تو وہ دور سے دیکھنے سے روٹی لگتے تھے. تو ابلیس کہہ رہا ہے کہ انہیں روٹیاں بنا. یسوع کیا کہتا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا. یہ بہت بڑے بھید کو ہم پاتے ہیں کہ ہماری ٹیم میں ایسے لوگ ہیں جو 3 دن کا روزہ اکثر ہم رکھتے ہیں, ایک ہی 3 دن کا. کئی لوگ ہیں جو 7 دن کا ایک روزہ رکھتے ہیں, 7 دن بعد کھولتے ہیں, 7 دن بعد پانی پینا ہے. تو ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ روزے میں روحانی طور پر ہمیں بہت ترقی ملتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 40 روزوں میں 12-15 پاؤنڈ میرا وزن کم ہوتا ہے, زیادہ بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ, لیکن میرا روحانی وزن بڑھ جاتا ہے. واہ واہ, زبردست بھائی صاحب, بہت اچھے. روحانی وزن بڑھ جاتا ہے. ہاں, تو یہ ہمیں روزہ جب ہم نہیں کھاتے ہمیں خود ضبطی سکھاتا ہے. واہ, سیلف کنٹرول. ہاں, یسوع کو سیلف کنٹرول تھا نا. کیا بات, کیا بات. نہیں 40 رات دن, بالکل. اور ایون کہ جب بہت زیادہ شدت کی بھوک تھی تب بھی وہ غالب آئے ہیں. جب ابلیس کہہ رہا تھا کہ یہ فرمائیے. اور اگلی بات اس سے بھی خوبصورت ہے پائی صاحب. جی جی. اس نے انکار کر دیا, پھر کلام میں لکھا کہ فرشتے آ کر اس کی خدمت واہ, یہ زبردست بات ہے. پھر فرشتے خدمت کرتے ہیں. جی. اور میں اس کو پڑھ کے انجوائے کر رہا تھا کہ فرشتوں نے کیا روٹی لا کے دی, زبردست, آسمانی خوراک. بالکل بالکل. آمین آمین. تو یہ ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر خدا معجزانہ طور پر ہماری مدد کرتا ہے, ہمارے اندر
بہت سی چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ہم چیزوں کے بغیر رہنا سیکھ لیتے ہیں. جن کے لیے ہم بڑا تڑپتے ہیں ان کے بغیر تشنا ہوتے ہیں, ہمارے اندر بڑی بھوک پیاس ہوتی ہے اس کی, ان کے بغیر رہنا ہم سیکھ لیتے ہیں. کئی دفعہ صاحب ہم اپنی عادات کے غلام ہو جاتے ہیں. جی 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 جی, ہمارے بچے جیسے آج کل برائلر کھا کے برائلر ہی بن گئے. بالکل بالکل, کہتے ہیں بغیر ککڑ تو روٹی نہیں کھانی. ایسے ہی کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ جس سبزی میں یا جس کھانے میں گوشت نہ وہ کھاتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں میں مزہ ہی نہیں آتا. حالانکہ آدم ویجیٹیرین تھا. ہاں جی, اگر آدم کے بارے میں دیکھیں تو وہ ویجیٹیرین خدا نے کہا یہ تھا کہ سارے درختوں کا پھل کھانے کے لیے, اور تو کچھ کھانے اور تو ہے نہیں. وہ تو کھانا, وہ گوشت تو تب شروع ہوا نا جب گناہ آیا تو جانوروں کو کاٹنا شروع کیا, انہیں خون کا ٹیسٹ آ گیا, انہوں نے جانوروں کو کھانا شروع کر دیا. ورنہ تو بیڑیا اور چیتا ایک ہی پانی پیتے. تو گوشت کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے جتنی گناہ کی ہے. بہت اچھے بھائی صاحب, مزہ آیا. تھینک یو زبردست. تو ہم جی, روزہ ہمیں خود انکاری سکھاتا ہے. بہت اچھے چیزیں جن کی ہم بڑی وہ ضرورت میں ان پر ہم کنٹرول آ جاتا ہے کہ کس طرح ان کے بغیر ہم رہ سکتے. کئی چیزوں کو انکار کرنا جی جی سیکھ بالکل لیتے ہیں. بالکل. میں نے ایک بات سیکھی ہے پادری صاحب کہ روزہ رکھ کے ہم جب 1 یا 2 دن یا 3 دن نہیں کھاتے تو ہمارا پنجابی میں کہوں گا اوجر چھوٹا ہو جاتا ہے. اوجری چھوٹی ہو جاتی ہے. ہم سمارٹ ہو جاتے ہیں. لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں نا, تو یہ بہترین طریقہ ہے ڈائٹنگ کا کہ آپ روزہ رکھیں, دعا میں ٹھہرے, روحانی فائدہ بھی ہے اور آپ کو جسمانی فائدہ. ایک اور فائدہ اس کا, جی, خوراک کی خواہش کم ہو جاتی ہے. واہ. اور اسی لالچ میں آج لوگ جرم کرتے ہیں, رشوت لیتے دیتے, لوگوں کی چیزوں پر قبضے کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ضرورتوں کو بڑھا بہت لیا. بھائی صاحب آج کا انسان آپ دیکھیں, کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ جی جو آپ کا وہ ہمارا, جو ہمارا وہ آپ کا. پھر زمانہ آیا جو آپ کا وہ آپ کا, جو ہمارا ہمارا. اب زمانہ آ گیا کہ جو ہمارا وہ تو ہمارا, جو آپ کا وہ بھی ہمارا ہی. یعنی خود غرضی کا عالم ہے نا. تو اس لیے روزہ ہمیں سیلف کنٹرول, بہت زبردست یہ بات ہے. جی بھائی صاحب. اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جب آج کل لوگوں کو جب علاج کرتے ہیں نا تو اس کے اجری کو کاٹ کے چھوٹا کر کے سلائی کر دیتے ہیں تاکہ میدا چھوٹا کر دیتے ہیں اس کا, تاکہ وہ کم کھائے. تو اس میں ویسے ہی 40 دنوں کے بعد آٹومیٹکلی شرنک ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگلی بات یہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کا علاج روزہ ہے. جسمانی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے, میدا آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے, ریسٹ ہو جاتی ہے اس کی. اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ نا, روزے کی مذہب کے ہٹ کر بھی ایک تاریخ ہے. جی بالکل بالکل صحیح. تمام مذاہب میں روزہ ہے. جی ہے بالکل. الہامی اور غیر الہامی مذاہب میں روزہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن روزے کی تاریخ اس سے بھی پرانی ہے. واہ. جب لوگ جنگلوں میں رہتے تھے اور شکار کے لیے جاتے تھے, کھانے کے لیے کچھ چیز میسر نہیں, کئی دن انہیں جنگلوں میں رہنا پڑتا تھا, بھوکے رہنا پڑتا تھا. تو اس سے ان کو احساس ہوتا تھا جیسے ہماری روحانی صلاحیتیں اجاگر ہو رہی ہیں. تو روزہ میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہماری روحانی قوتیں بڑھتی ہیں. واہ بہت اچھے, زبردست. یہ میں نے شخصی طور پر اس بات کا تجربہ کیا کہ یسوع نے جب یسوع پہاڑ سے نیچے اترا, اوپر مقدس موسیٰ مقدس ایلیا ملنے کے لیے آئے, یسوع کی شکل بدل گئی, شاگرد بھی ساتھ تھے, دونوں کا ڈیرے بناتے ہیں. یسوع نیچے آئے تو نیچے شاگردوں کے پاس ایک بچہ آیا ہوا تھا جس میں مرغی کی بدبو تھی. وہ شاگرد لگے ہوئے تھے, صبح سے کام ہی نہیں بن رہا تھا. یسوع نے آ کے اس میں سے نکالا, گھر گئے, کہا استاد ہم کیوں نہیں نکال سکے. یسوع نے کہا اس قسم کے لیے وہاں پر کھولا, اس قسم کے لیے دعا اور روزے کی. تو ابلیس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے روزہ بہت پاورفل. کیونکہ بات یہ ہے کہ یسوع نے جیسے ہی روزہ رکھا ابلیس آ گیا. ہم بھی جب روزہ رکھتے ہیں تو ابلیس کو, کیونکہ ابلیس جو اس سے نقصان ہی دے سکتے ہیں, ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جو خادم, جو ایماندار دعا کرتے ہیں, اسٹرانگ ہے, پاورفل ہے, ان سے وہ ڈرتا ہے. پر سب جن کلیسیاؤں میں خادم اور کلیسیا روزہ رکھتے ہیں وہ کلیسیا ترقی کرتی ہے, بڑھتی ہے. زبردست. میں ایک چیلنج دیا کرتا ہوں لوگوں کو
کہ روزہ رکھ کے دیکھ لو, میں گارنٹی کرتا ہوں مرے گا کوئی نہیں. واہ واہ, زبردست, بالکل صحیح. یہ میری لوگ گارنٹی- ویسے بھوک سے مر جاتے ہیں, لیکن آپ روزہ رکھ کر مرے گا کوئی نہیں, مرے گا کوئی نہیں. یہ واہ میری گارنٹی ہے. واہ واہ, روزے سے کوئی نہیں مرے گا, کیا بات, اور کسی بات کیونکہ سے پیچھے مرے. خدا کھڑا ہے نا. بالکل صحیح. یہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے آمین. کہ ہم روحانی طور پر بڑھتے, کلیسیا بڑھتی اور ترقی. اور اگلا ایک اور اس کا پوائنٹ ہے کہ روزے جب ہم رکھتے ہیں تو اس سے بہت سے معجزات ہوتے ہیں. آمین, پریز گاڈ. دنیا کا بڑا معجزہ یہ تھا کہ نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا تو 1.25 لاکھ لوگ بچ گئے. واہ واہ واہ, بالکل. 1.25 لاکھ کا حالانکہ شہر. خدا نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ان کو برباد, 40 روز کے بعد نینوا برباد. یہی بات میں کرنے والا جو آپ نے کر جی دیا. بالکل. روزہ خدا کے ارادے کو تبدیل کر واہ دیتا. واہ واہ, بالکل ایسے ہی. بالکل. نینوا کے روزے نے خدا کے ارادے کو تبدیل کر دی. خدا نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں 40 دن کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا. بالکل. تو روزہ ایسی پریکٹس ہے واہ جو خدا کے ارادے کو, ذہن کو بدل دیتی ہے. واہ واہ, جو کام خدا کرنا چاہتا ہے خدا اسے نہیں رک کرتا. جاتا ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. یہ بہت بڑی روحانی پریکٹس ہے جو آج کلیسیاؤں کو. اور ایک اور بات, میں ایک دن میں چرچ میں تھا تو 3 دن کا روزہ رکھ کے میں اکثر لیٹا ہوتا ہوں, اندر ہی لاک کر لیتا ہوں اپنے واہ آپ کو. اچھا سٹائل. تو ایک فارینر آ گیا اچھا. کسی دوست کے ساتھ جی, مجھے ملنے کے لیے. دوست کے پاس آیا تھا تو وہ کہتے چلیں پاد صاحب سے بھی ملاقات کرواتے ہیں آپ کی. تو اسے میرے پاس لے آیا. میں گرجا میں نیچے پھر میں لیٹتا ہوں فرش پر ہی. تو وہ آگے تو مجھے ملے, دیکھے, اس نے مجھے کہا کہ مجھے اچھا لگا, آپ نے کہہ رہا کہ آپ نے دعاگو ہائیڈ کو پڑھا. وہ برٹش تھا. بالکل. تو میں نے کہا میں نے پڑھا. میں نے کہا اس سے متاثر ہوں جنہوں نے سیالکوٹ کنونشن. جی بالکل. اس نے کہا میں نے اس کی 3 کتابیں پڑھی ہیں اور مجھے اچھا لگا کہ تو پریسبٹیرین پادری ہے, تو وہ کام کر رہا ہے جو دعاگو ہائیڈ کیا کرتا تھا. جان ہائیڈ کرتا تھا. بالکل. واہ واہ, یہ ہے کہ کیا بات. برصغیر پاک و ہند میں دعاگو ہائیڈ کی بڑی خدمت ہے. بہت خدمت ہے, بہت ریوائول آئی ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں. جی بھائی صاحب بہت شکریہ, بڑی اچھی باتیں مزید آپ نے فرمائیں, اور میں امید کرتا ہوں ناظرین آپ نے برکت حاصل کی ہے. پادری صاحب بہت اچھے طریقے سے بائبل مقدس میں سے, ہسٹری میں سے بتا رہے ہیں, اور اپنے پرسنل ایکسپیرینس بھی انہوں نے شیئر کیے ہیں. اور جیسا کہ یسوع مسیح کی تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات سکھائی جس پر وہ خود بھی عمل کرتے. تو اگر آج ہماری لیڈرشپ روزے اور دعا کے ساتھ اس کو ہیبٹ بنا لے, عادت بنا لے, تو یقیناً ریوائول آئے گی, اور کلیسیا بھی روزہ رکھے گی اور وہ بھی دعا میں ٹھہریں گے. پاسٹر آکاش سے مزید جانیں گے آج کے موضوع پر. پاسٹر آکاش ایمینول صاحب. جی بھائی صاحب. سر ہم روزے پر گفتگو کر رہے ہیں, اور روزے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم خوراک چھوڑ دیتے ہیں. جی 2 وقت کا کھانا ہم نہیں کھاتے, ہاں جی. تو وہ خوراک بچ جاتی ہے. وہ روپیہ پیسہ جو اس خوراک پہ لگنا ہوتا ہے, بالکل, وہ ہمارا مقصد ہے کہ اسے بچایا جا سکے. اور کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلا. اور یسایہ کی کتاب میں ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو بھوکے کی طرف مائل کر. یعنی جو بھوکا ہے, جب تو اپنی نیڈز کو کٹ کر رہا ہے, جب تو اپنی خوراک کو نہیں لے رہا, تو اسی خوراک کو پھر تو بھوکوں کے لیے استعمال کر, تاکہ بھوکوں کی بھوک مٹائی جا سکے. بھی ہو گئی نا. جی میں پچھلے دنوں میں ایک ہمارے بہت عظیم استاد تھے ڈاکٹر اسلم ضیائی صاحب, ان کا خوبصورت پیغام سن رہا تھا. اور پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پاکستان میں ایک بہت بڑی کانفرنس کی گئی, اور پورے پاکستان سے پادری صاحبان کو اکٹھا کیا گیا اور اس کانفرنس میں بلایا گیا, اور اس کانفرنس کا موضوع تھا کہ دنیا سے بھوک کو کیسے مٹایا جائے. لیکن وہ کانفرنس ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کی گئی, جہاں پہ لاکھوں کروڑوں کا بجٹ آیا, خرچ کیا گیا, اور موضوع ہے کہ بھوک کو مٹانا. تو وہاں پر جو ہے کسی نے ان کو کہا کہ اگر آپ بھوک کو مٹانا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ کانفرنس ہی کسی سادہ ہوٹل میں کر لیں, تاکہ یہ پیسے بھی جی وہ روپیہ پیسہ بچایا جا سکے اور بھوکوں کو کھانا کھلایا جا سکے. اچھی بات. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں ہمارا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ جو پیسے میں بچا رہا ہوں اسے میں کلیسیا کی خدمت کے لیے اور بھوکوں کی خدمت کے لیے دے سکوں. یہ حوالہ بھی جو آج ہم نے بائبل مقدس میں پڑھا, بالکل یہ وہ ریاکاری پائی جاتی تھی نا, ان میں دکھاوا تھا بہت. وہ ریاکاری ہے, وہ دکھاوا ہے, وہ اپنے آپ کو وہ ایگزیجریٹ کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں. اور آج بھی ایسا کرتے ہیں, جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بعد روزہ کھولنے کی ایک رسم ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ اخراجات کیے جاتے ہیں,
انواع و اقسام کے کھانے آتے ہیں, بہت خرچہ ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اتنا پیسہ نہیں بچایا ہوتا جتنا کہ افطار پارٹی پہ خرچ کرتے. بالکل بھائی صاحب, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سی اور وضاحت فرما دیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ خود روزہ نہیں بھائی صاحب رکھتے, وہ کہتے ہیں جی ہم روزہ کھلوا رہے ہیں ان کا. جی بالکل, تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے برکت میں چلے. اچھی بات ہے, جڑیں پادری صاحب بائبل مقدس میں ہمیں ملتی ہیں کہ عوضی کا روزہ رکھا جاتا تھا, اور ریاکار جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ اگر کوئی اور بھی رکھے تو اس کا اجر و ثواب شاید مجھے مل جائے گا. تو آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں, اور میں ایسے ہی ایک جگہ پر ایک عبادت کروانے کے لیے گیا, اور وہاں پہ مجھے بار بار کالز کی جا رہی تھی کہ پاری صاحب جلدی آ جائیں, جلدی آ جائیں, ہم نے روزہ کھلوانا ہے, ہم نے روزہ کھلوانا ہے. لوگ ریڈی بیٹھے ہیں, اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے پہلا سوال ان سے کیا کہ میں نے کہا کہ آپ میں سے کس کس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو روزہ ان میں سے جس بندے نے رکھا تھا وہ میں تھا, اور میرے ساتھ 2 اور میری ٹیم کے لوگ تھے. اچھا, ہمیں پاری صاحب نے بھیجا ٹھیک ہے کہ وہاں جا کر عبادت کروائیں, لیکن وہاں پہ روزہ صرف ہم ہی نے رکھا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کہ آپ نے کہا تھا کہ روزے کھلوانے ہیں, تو بتائیں کس نے رکھا, کس کا روزہ کھلوانا. ٹھیک ہے, تو یہ عوضی والی بات آ جاتی ہے, اور روزہ کھلوا کر اجر و ثواب حاصل کرنے والی بات آ جاتی ہے. تو یہ درست نہیں ہے, اور جب ہم جو پیسہ بچاتے ہیں ہم اسے کلیسیا میں دے سکتے ہیں. بالکل, اسی بات پر میں دوبارہ آپ کی بات کو بڑھاؤں گا بھائی صاحب. ایک خاتون کی گواہی میں نے پڑھی کتاب میں کہ وہ 3 کی بلکہ 2 ٹائم کھانا کھاتی تھی, اور جو 1 ٹائم کے کھانے کے ایکسپینس تھے وہ سیو کر کے خدمت کے لیے دیتی تھی. جو آپ فرما رہے ہیں اسلم ضیائی صاحب کی, آپ نے بات فرمائی ڈاکٹر اسلم ضیائی صاحب کی, کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ بھوک مٹانا چاہتے ہیں تو آپ اتنے اخراجات 5 اسٹار ہوٹل میں کیوں کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ہم اس رویے اور بائبل سوسائٹی کی نیو رکھنے والی خاتون جن کا تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے, انہوں نے بھی بہت سا پیسہ بچا کر اپنی خوراک سے بائبل خریدی تھی, اور پھر بہت سے لوگوں کو بائبل گفٹ کی ان پیسوں سے. وہ تحریک چل پڑی. جی بالکل, وہ ایک تحریک چلتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے. سو جب پیسے ہم بچاتے ہیں خداوند کے لیے تو انہیں ہم خداوند کے کام کے لیے صرف کر سکتے ہیں. واہ, زبردست, بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. ناظرین, آج ہم نے روزے کے تعلق سے مختلف ایریاز میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیسی ہے, ہم نے کھانا پینا کیسے, اور پھر اس کے روحانی اور جسمانی دونوں فوائد ہیں. بھائی صاحب نے جیسے بہت ساری مثالیں دیں, پاسٹر آکاش نے بھی بتایا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر وہ روپیہ پیسہ ہم دوسروں کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں قربانی کا بھی پیغام دیتا ہے کہ روزے کے اندر قربانی کا ایلیمنٹ موجود ہے, کہ ہم سیکریفائس کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں تاکہ دوسروں کی مدد کی جائے. تو ہمیں سادگی کو اپنانے کی ضرورت ہے. بھائی صاحب اس حوالے سے مزید تھوڑا فرما دیں, جو کہ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے. ہاں جی, روزہ رکھنے کا اور کھولنے کا طریقہ بھی میں بتانا جی پلیز پلیز. سادہ خوراک کھانی چاہیے. جی بالکل, اور جب روزہ کھولنا ہے تو سادہ خوراک ہی سے کھولنا ہے, کیونکہ آپ کا اسٹامک خالی ہوتا ہے, اور یہ تو اٹیک کرنے والی بات ہے نا اسٹامک کے اوپر. میں پچھلے دنوں بیرون ملک تھا تو وہاں 3 دن کا روزہ ہم نے رکھا ہے پہاڑ پر کوریا میں. بھائی صاحب آپ ویکلی روزہ رکھتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جمعے کا ہم روزہ رکھیں. بالکل ٹھیک. میں پرسنلی مطلب ویکلی رکھتا ہوں, اس لیے میں نے کویسچن کیا کہ آپ. اچھا, تو 3 دن کے بعد ہم نے روزہ کھولا, ہم کوئی 2,500 لوگ تھے. اچھا, اور انہوں نے ہمیں پچ دی چاول پتلے سے, بالکل بالکل کھچڑی جیسے ہوتی ہے ہماری, بیچ میں ہی ہوتی ہے, بہت زیادہ پتلی. اچھا, سوپ ٹائپ جیسے چاولوں کا سوپ. 3 دن کے بعد آپ نے کچھ کھانا ہے تو پہلے یہ لیں. یہ کتنی زبردست 2 گھنٹے بعد پھر انہوں نے کچھ اور ہلکا پھلکا کھانے کے لیے دیا. تو ہم روزہ مہربانی سے سموسوں سے اور پکوڑوں سے نہ کھولیں. انتہائی مطلب یہ آپ کی صحت کے لیے ڈینجرس ہے, بدتمیزی ہے جی. آپ اپنے معدے کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور کوشش کریں کہ موسم اگر اچھا ہے, ہاں جی, تو میں جو کرتا ہوں کیونکہ میں نے زیادہ رکھنے ہوتے ہیں تو میں کوسے پانی سے لک وارم واٹر سے روزہ کھولتا ہوں. ٹھیک ہے. اور روزہ کھولنے کے بعد میں 2 گلاس یا 3 گلاس پر, ہم ساری ٹیم کو میں نے یہ سکھایا. اچھا, ویری گڈ. ہم اکثر اکٹھے رکھتے ہیں پھر اکٹھے کھولتے ہیں. صحیح. تو ہم پانی پی کے 2 گلاس یا 3 گلاس سادہ پانی کوسا نیم گرم, ہم دعا میں بیٹھ جاتے ہیں. بہت اچھا. 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ دعا کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ بھوکے رہنا ہے بلکہ دعا میں بھی بولتے ہیں. پھر کھانا. صحیح. پھر کھانا ہے. صحیح. پھر اس کے بعد ہم مطلب 8:30 ہم روزہ اپنا بند کر کے پھر اگلا روزہ شروع کرتے ہیں. اس میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور
ایک اور بات ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ. یہ نہیں کہ اسٹامک کو بھر لینا ہے وہ, مطلب اس میں کچھ گنجائش ہونی چاہیے کہ وہ اس کو ڈائجسٹ کر سکے اور سارا وہ. ہاں جی, صحیح اسکیل چیزیں نہ کھائیں. جی جی بالکل بالکل. آلرائٹ بھائی صاحب, تھینک یو, بہت اچھا لگا. پاسٹر آکاش آپ کا بھی شکریہ, بھائی صاحب آپ کا بھی. بھائی صاحب ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. سر ویلکم, آلویز ویلکم. دیتے ہیں کہ آپ کے جی یہ خصوصی پروگرام تھا آج چونکہ مطلب روزوں ہاں ایام آ رہے ہیں. ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ پرنس آف پیس میں آج روزے کی اہمیت پر ہم نے بات کی ہے اور مختلف زاویوں سے ہم نے دیکھا ہے, روحانی اعتبار سے. اور پھر پاس ہم نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اگرچہ الہامی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ روزہ بہت ضروری ہے, غیر الہامی جو مذاہب ان کے درمیان بھی اس کا تصور موجود ہے کیونکہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. امید کرتے ہیں کہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اپنی آرا سے ہمیں نوازیں. ہماری کانٹیکٹ انفارمیشن سکرین پر موجود ہے, آپ ہمیں اپنی دعائیں درخواست بھیج سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں. کیپ واچنگ PMI ٹیلیویژن. گاڈ بلیس یو آل. Prince of Peace, Prince of Peace. Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.